والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي بإسناد حسن أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم، زبردست مناظر، بہت بڑے محدث اور فقیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کا نام ہے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حدیث میں کتاب ہے معارف الحدیث، 8 جلدوں میں. ان کے بیٹے ہیں مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، وہ بھی بہت بڑے عالم. 1991 میں میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے. ملاقات ہوئی، میں نے گزارش کی حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے. اللہ والوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا چاہیے، جانا چاہیے. ان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کے اوپر بھی رحمت کی کچھ چھینٹیں پڑ جائیں گی. اور جب ان کے پاس جائیں تو ان سے کچھ نصیحت لے لیں. یہ سنت صحابہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے تھے تو گزارش کرتے تھے اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے. عظنی یا رسول اللہ، مجھے کچھ وعظ سنا دیجیے. تو میں نے حضرت سے گزارش کی حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے. حضرت نے فرمایا میں آپ کو وہی نصیحت کرتا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی تھی ان کی درخواست پر، اور ان کے واسطے سے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو نصیحت کی تھی. وہی نصیحت میں آپ کو کرتا ہوں. پھر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ نصیحت پڑھ کر مجھے سنائی اور وہ سمجھایا. اور وہ نصیحت ہے کیا جو بھی میں نے آپ کو سنائی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، درخواست کی، نصیحت چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو 3 نصیحتیں فرمائی. اور یہ تینوں نصیحتیں اتنی جامع ہیں، اتنی جامع ہیں، اتنی جامع ہیں کہ پورا دین ان میں سمو دیا. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ان تینوں نصیحتوں میں جمع کر دیا ہے. اور اس سے پہلے جمعہ کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ بندوں پر
دو طرح کے حقوق ہیں، حق اللہ، اس کے خالق و مالک، اس کے مولا و معبود کا حق، اور دوسرے ابنائے جنس کا حق، جن کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، کھانا پینا ہے، رشتہ ناتا ہے، دوستی ہے، تعلقات، ان کے حقوق ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ہم سب کو اور قیامت تک آنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ نصیحت فرمائی۔ نمبر 1، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو، جس حال میں رہو، اللہ والے بن کے رہو۔ کتنی جامع نصیحت، کتنی جامع نصیحت، مختصر اور جامع۔ جہاں کہیں بھی رہو، خلوت میں رہو، تنہائی میں رہو، جلوت میں رہو، دوستوں کے ساتھ رہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہو، مالداری اور فراخی میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، تعلق وہاں سے قائم رہے۔ نماز کا وقت آ گیا، یہ نہیں کہ غم کا پہاڑ سر پہ ہے تو نماز ضائع ہو رہی، بہت زیادہ خوش اور مسرور ہے تو نماز کا خیال نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کے اللہ والا ہونے کی علامت نہیں، نبی کا عاشق ہونے کی علامت نہیں۔ اللہ والا جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، جس حال میں بھی ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے۔ نبی کا عاشق جہاں کہیں ہوتا ہے، جس حال میں ہوتا ہے، وہ ان کا عاشق ہوتا ہے، ان کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت۔ اور انسان کی دینداری کا امتحان دو موقع پر ہوتا ہے۔ خوشی ہو اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ والا ہے یا نہیں، اس کو شریعت کا پاس و لحاظ ہے یا نہیں۔ چنانچہ شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام ٹوٹتے ہیں، نبی کی کتنی سنتوں کا جنازہ ہم نکالتے ہیں خوشی، شادی بیاہ اور خوشی کے موقع پر۔ بس یہ فکر ہوتی ہے فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، کوئی ناراض نہ ہونے پائے، باقی نہیں فکر ہوتی تو صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی خوشنودی کی فکر نہیں ہوتی۔ کتنے احکام توڑتے ہیں ہم، کتنے احکام توڑتے ہیں، کتنے احکام توڑتے ہیں۔ نارمل حالات میں خوب دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کی پوسٹ لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے برتنے کا اور کرنے کا، اسی طریقے سے کوئی غمی کا موقع آ گیا، مثلا کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت سنت کا خیال نہیں رہتا۔ 30 بھی ہو رہی ہے، 10 بھی ہو رہی ہے، 40واں بھی ہو رہا ہے، اور بہت سارے وہ کام ہوتے جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی لیکن ہوتے نہیں۔ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو، جس حال میں رہو، تمہارا تعلق تمہارے خالق و مالک سے قائم رہے، تم اپنے پیارے نبی کے سچے عاشق اور محب بن کر کے رہو۔ نہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے پائے، نہ اللہ کا کوئی حکم چھوٹنے پائے، نہ نبی علیہ السلام کی کوئی سنت رہ جائے۔ اتق اللہ حیثما کنت۔ اندازہ لگائیں کتنی جامع نصیحت، کتنی جامع نصیحت، پورا دین آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی کے جتنے حقوق ہیں سب اس چھوٹے سے جملے میں آ گئے۔ اتق اللہ حیثما کنت۔ انسان ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، بھول چوک، خطا اور قصور انسان کے خمیر میں داخل ہے۔ جس مٹیریل سے انسان بنایا گیا ہے اس مٹیریل میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ انسان نسیان سے ہے، کیا؟ انسان نسیان سے ہے،
اور نسیان کے معنی آتے ہیں بھول چوک، خطا اور قصور۔ فنسیا ولم نجد لہو عزما، سب سے پہلے کون بھولا؟ سب سے پہلے کس سے قصور ہوا؟ آدم علیہ السلام، جو ابو البشر ہیں، ہمارے جد اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا آدم جنت میں رہو، جہاں سے چاہو، جو چاہو، جب چاہو، جیسے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ بھول گئے، کیا بھول گئے اور کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا فنسیا، بھول گئے۔ ولم نجد لہو عزما، انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بس بھول گئے۔ تو انسان ہونے کے ناطے بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، قصور ہو جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اگر بڑی غلطی ہو گئی ہے جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، فوراً توبہ استغفار کر لو، معافی مانگ لو، اور رو دھو کر کے اپنے مولا سے، اپنے معبود سے اپنا رشتہ ٹھیک کر لو۔ باپ کا کوئی حکم ٹوٹ گیا، باپ کا کوئی حکم ٹوٹ گیا، باپ نے کچھ کہا تھا وہ نہیں کر سکے، کسی چیز سے بچنے کے لیے کہا تھا نہیں بچ سکے، ابا سوری غلطی ہو گئی، باپ کتنا خوش ہوگا، باپ کتنا خوش ہوگا، اور پہلے باپ کے دل میں جتنی محبت تھی اب اس سے زیادہ ہو جائے گی، اب اس سے ایک لفظ ابا معاف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا رب 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے اپنے بندوں اور بندیوں کے حق میں، 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے اپنے بندوں اور بندیوں کے حق میں۔ گناہ نہیں چھوٹتے، توبہ مت چھوڑو۔ لوگ کہتے ہیں گناہ نہیں چھوٹتے، بھئی گناہ نہیں چھوٹتے، چھوڑنے کی کوشش کرو اور توبہ مت چھوڑو، ختم بات۔ آدمی کہتا ہے بھی وضو نہیں، میں باوضو رہتا ہوں، میں باوضو رہتا ہوں، باوضو رہنے کیا مطلب؟ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ ٹوٹتا ہے، پھر کیا کرتے ہو؟ جوڑ لیتے ہو، پانی استعمال کر لیتے ہو، تیمم کر لیتے ہو، وضو جوڑ گیا، باوضو ہو گئے۔ اسی طریقے سے تقویٰ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ تقویٰ ٹوٹے ہی نہیں۔ تقویٰ ٹوٹتا ہے کیسے؟ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کا کوئی حکم چھوٹ گیا، چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے بچنے کے لیے کہا تھا نہیں بچ سکے، تقویٰ ٹوٹ گیا، توبہ کے سولوشن سے اس کو جوڑ لو اور با تقویٰ ہو جاؤ، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے، قصور ہو جائے، چوک ہو جائے، لغزش ہو جائے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے مت رہو، اڑے اور کھڑے مت رہو، یہ شیطنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطنت ہے۔ غلطی پر اکڑ جانا، ڈٹ جانا، ہٹ اور ضد پر آ جانا، یہ شیطنت ہے۔ اور غلطی ہو جائے، نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، ندامت کے آنسو بہا لینا، اپنے رب کو منا لینا، یہ انسانیت ہے، بلکہ کمال انسانیت ہے۔ کیا؟ یہ کمال انسانیت ہے، وہ سنت ہے ابلیس کی، اور یہ سنت ہے ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم کی۔ فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، بڑی غلطی ہو گئی، بڑا گناہ ہو گیا، سچی توبہ کر لو، توبہ کی شرائط کے ساتھ۔ چھوٹی غلطی ہو گئی، فوراً کوئی اچھا کام کر لو، مثلا زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مٹ گیا، وہ مٹ گیا، وہ مٹ گیا۔ کوئی چھوٹی غلطی، کوئی چھوٹا گناہ ہو گیا، فوراً کوئی اچھا کام کر لو، قرآن پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو،
10-5 ریال صدقہ کر دو، کسی مظلوم کو سہارا دے دو، کسی کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، کسی کے کام آ جاؤ، یہ نیکیاں ہیں۔ ان نیکیوں کی برکت سے وہ ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر قصور ہو گیا ہے، اچھا کام کر لو، وہ قصور چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ تیسری نصیحت فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، خلق خدا کے ساتھ اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر معاملہ کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں ہی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یہ نہیں فرمایا کہ صرف انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ نہیں، ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر معاملہ کرو۔ تمہاری طرف سے کسی بھی مخلوق کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، کوئی ظلم نہ ہونے پائے، اسے کہتے خالق الناس بخلق حسن۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امم سابقہ میں، پہلی امتوں میں کوئی خاتون گزری ہیں، ان کے کردار اچھے نہیں تھے، ان کے کردار اچھے نہیں تھے، عادات اچھی نہیں تھی، بدکارہ تھی، جس کے لیے ہم فاحشہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو پیاس لگی، پانی پینے کے لیے کنویں پر گئی، پانی نکالا اور پی لیا۔ ان کی نظر ایک کتے پر پڑی، تو کتے کی زبان تو ویسے بھی منہ سے باہر رہتی ہے، لیکن جب وہ پیاسا ہو، بھوکا ہو، تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو ان کی نظر جب اس کتے پر پڑی تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کتا پیاسا ہے، اور پھر یہ سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی اور پیاس لگنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، اسی طرح سے یہ کتا بھی پیاس کی شدت سے تکلیف میں ہے۔ بہرحال کوشش کر کے انہوں نے اس کتے کو پانی پلا دیا۔ وقت کے نبی کے پاس وحی آئی کہ اس خاتون کے اس عمل کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں، میں نے حدیث سنائی ہے، ریاض الصالحین ہر مسجد میں موجود ہے، اس میں یہ واقعہ، اور یہ مسلم شریف و بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے۔ تو یہاں اچھا معاملہ کس کے ساتھ ہوا؟ کتے کے ساتھ ہوا، اللہ کی مخلوق۔ حدیث میں آتا الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے، چاہے وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو، اس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس سے اس کو لگاؤ ہوتا ہے، اس سے اس کو پیار ہوتا نہیں ہوتا؟ لکھنے والا کوئی چھوٹی سی تحریر لکھتا ہے، اس کو 100 مرتبہ دیکھتا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ بنانے والا کوئی چیز بناتا ہے، اس کو بار بار دیکھتا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے، اچھی لگتی ہے، لگاؤ اس سے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور کائنات کا ایک ایک ذرہ کس کی بنائی ہوئی؟ اللہ کی مخلوق۔ تو اللہ کو اپنی مخلوقات سے اور اپنی بنائی ہوئی ایک ایک چیز سے محبت ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے کہ نہیں؟ لگاؤ ہے کہ نہیں؟ آپ کے بچے سے اگر کوئی پیار کرے گا تو آپ کو اس پر محبت، اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لگاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب آپ اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی نہیں آئے گی؟ آدمی کبھی کبھی یہ سوچتا ہے یار اس کا کون سا یہ اتنا عمل تھا کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ سے پوچھو، اللہ سے پوچھو کہ اس کا یہ عمل کتنا پیارا ہے کہ اس کی ایک مخلوق پر اس نے رحم کھایا اور اس کو پانی پلا پیاس کے حلال۔ یہیں رک جائیے۔ جب ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت ملتی ہے
تو کسی انسان کو پانی پلانے پر، کسی مسلمان کو پانی پلانے پر، اپنے کسی رشتہ دار کو پانی پلانے پر، اپنے کسی پڑوسی کو پانی پلانے پر، اور اپنے ماں باپ کو پانی پلانے پر، اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے پر، اپنے ماں باپ کا خیال کرنے پر، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے پر ہم سوچیں، اپنے حال پر غور کریں۔ جہاں یہ واقعہ لکھا ہوا حدیث کی کتابوں میں، وہیں حدیث کی کتابوں میں ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سابقہ میں پہلی امتوں میں ایک خاتون تھی، صوم و صلات کی بہت پابند تھی، اذکار و اوراد بہت کرتی تھی، بڑی نیک تھی، اللہ والی تھی، اور ان کی دینداری کے چرچے تھے، لیکن انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ اس بلی کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی تھی، اس بلی کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی تھی، نہ خود خیال رکھتی تھی کہ وقت پر اس کو کھلائیں پلائیں، اور نہ اس کو آزاد کرتی تھی کہ وہ جا کر کے اپنا کھانا پینا تلاش کر لے اور اپنا پیٹ بھر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ایک مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرمایا۔ نہ اس کی نماز کام آئی، نہ اس کا روزہ کام آیا، نہ اس کے اذکار و اوراد کام آئے، نہ اس کی دینداری کام آئی۔ خلق خدا کے ساتھ اچھا معاملہ اتنی بڑی عبادت ہے، اور خلق خدا کے ساتھ کسی بھی طرح کا ظلم، کسی بھی طرح کی زیادتی، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز۔ حدیث کی کتابوں میں ایک اور واقعہ لکھا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا، اونٹ نے دیکھا کہ رحمت عالم یہاں موجود ہے، دیکھا اور روتا اور بلبلاتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور اپنے منہ کو نبی کے قدموں پہ رکھ دیا، اور اس کی دونوں آنکھوں سے جھر جھر آنسو بہ رہے تھے، آنسو کی لڑیاں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا اور اس کو سہلایا، اور جیسے جانور روتے ہیں بلبلا کر کے، اس طرح سے وہ رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ یہ اونٹ اس کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیا جاتا ہے، اور وقت پر اس کو کھانا پینا نہیں دیا جاتا۔ وہ انصاری صحابی تھے، نوجوان، بلا کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نے جو شکایت آپ سے کی تھی، وہ شکایت اللہ کے نبی نے ان کو بتائی اور ان کو نصیحت فرمائی، اور فرمایا اتق اللہ فی ہذہ، ان بے منہ کے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان بے منہ کے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ اپنی تکلیف تم کو بتا نہیں سکتے، اپنا دکھ تم کو سنا نہیں سکتے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرو، تم ان کے کھانے پینے کی ضرورت کا خیال رکھو، اور ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان کے اوپر نہ لا دو۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ نبی علیہ السلام سفر میں ہیں، میرا مزاج نہیں ہے واقعات سنانے کا، لیکن یہ باتیں چونکہ صحیح احادیث میں موجود ہیں اور اس میں بڑی عبرت ہے، اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ خلق خدا کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، اور آپ کے ساتھ قافلہ تھا، کوئی غزوہ رہا ہوگا، کہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے تشریف لے گئے، اور آپ کی نظر پڑی کہ بہت دور تک چیونٹیاں جلی پڑی ہیں۔ کیا؟ چیونٹیاں جلی پڑی ہیں۔ جلی پڑی ہیں کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، بھئی یہ کس نے کیا؟ تو بتایا کہ ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالا، یہاں چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں،
اور دوسری اور جگہ تھی نہیں تو ہم نے ان کو آگ سے جلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اور ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا آگ کے ذریعے کسی کو عذاب دینا اور سزا دینا یہ حق صرف اللہ کا ہے اور کسی کو نہیں۔ کیا مطلب یہ کہ تم نے یہ جو کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، درخت پر ہم نے محسوس کیا کہ پرندے کا کوئی گھونسلہ ہے اور اس میں سے بچے کی آواز آ رہی تھی چو چو کی، کہ ہم نے اوپر چڑھ کر کے اس گھونسلے سے اس کے دونوں بچوں کو لے لیا۔ اتنے میں اس کی ماں آ گئی اور وہ ہمارے سروں پہ مڈلانے لگی اور شور کرنے لگی، یعنی جیسے بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے۔ انسانوں کے اندر تو یہ ہے کہ کسی عورت کا کوئی بچہ آپ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے کس طرح وہ تڑپ اٹھتی ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں میں آپ دیکھیں، چاہے آپ کے پالتو جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے یا مرغی ہے، اس کے بچوں کو آپ ذرا چھیڑ کے دیکھیں۔ جنگل کے جانور ہیں، ان میں سے کسی کے بچے کو چھیڑ کے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پرندے کی پریشانی کو دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کو تنبیہ کی اور فرمایا کس نے اس کے بچوں کو پکڑ کے اس کو پریشان کر رکھا ہے، اس کو فوراً چھوڑو، آزاد کرو۔ تو اس حدیث میں جو تیسری نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ خالق الناس بخلق حسن، خلق خدا کے ساتھ حدود شرع میں رہتے ہوئے خلق خدا کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ اور بہتر سے بہتر سلوک کرو۔ اب بتائیں ان تینوں نصیحتوں میں پورا دین آ گیا نہیں آ گیا؟ کیا رہ گیا؟ اسی لیے محدثین کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی یہ انتہائی جامع نصیحت ہے، چھوٹے چھوٹے 3 جملے ہیں لیکن پورے دین کو اس میں سمو دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی ان تینوں باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لے اور انہی کی روشنی میں زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو، جس حال میں رہو، اپنے رب سے اپنا تعلق قائم رکھو۔ کوئی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، رو دھو کے اپنا معاملہ ٹھیک کر لو۔ کوئی اچھا اور بہتر کام کر لو، تمہارے نام عمل میں جو سیاہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اچھے اور بہتر کام سے وہ دھل اٹھے گی۔ اور خلق خدا کے ساتھ اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر سلوک کرو۔ میں نے آیت بھی پڑھی تھی شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آسان کر رہے ہیں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، صبح شام محاسبہ کیا کرو، مراقبہ کیا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کل کی زندگی کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ مرنا ہے، قبر کی تاریک قبر میں جانا ہے، وہاں نہ آپ کی بیوی ہوگی، نہ آپ کا بھائی ہوگا، نہ آپ کے بچے ہوں گے، نہ آپ کی مال دولت ہوگی، نہ آپ کا عہدہ و منصب ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ تنگ تاریک کوٹھری ہوگی، اس کے لیے کیا کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا ہے۔ فرمایا اس طرح سے اپنا محاسبہ کرو، اپنا محاسبہ کرو، متقی بننا آسان ہو جائے گا، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، محاسبہ کرو، قبر میں جانا ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، وہاں موٹے موٹے گدے نہیں ہوں گے، وہاں پنکھے اور کنڈیشن نہیں ہوں گے، وہاں مرکری اور بلب نہیں ہوگا، وہاں آپ ہوں گے، آپ کی نماز ہوگی، آپ ہوں گے، آپ کا روزہ ہوگا، آپ ہوں گے، آپ کے صدقات و خیرات ہوں گے، آپ ہوں گے، آپ کا حج اور عمرہ ہوگا، آپ ہوں گے، آپ کا ذکر اور آپ کی تلاوت ہوگی، آپ ہوں گے، آپ کے اچھے اور بھلے کام ہوں گے۔
تو جب کیے ہوں گے تب نہ وہاں ہوں گے، جب اس طرح کے کام کیے نہیں ہوں گے تو وہاں ہوگا کیا؟ آگے فرمایا واتقوا اللہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کی لائن سے جو کام دیے ہیں ان کو کرو، اور کرنے کے لیے روزانہ مراقبہ کرو کہ آج اللہ کا کون کون سا حکم میری طرف متوجہ تھا اور میں نے اس کو کیا یا نہیں کیا۔ اگر کیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور کچھ رہ گیا تو اس پر اللہ اس کی قضا کر لو اگر قضا کرنا ہے، اور نہیں تو اللہ سے معافی مانگو، اور یہ عہد کرو کہ کل ضرور کروں گا، کل نہیں چھوڑنے دوں گا۔ آگے پھر فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جن امور سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچنے کی فکر کرو، کوشش کرو، اپنی نظر کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے کان کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرو، اپنے دل اور دماغ کی حفاظت کرو، کوئی غلطی ان اعضاء سے صادر نہ ہونے پائے، کوئی گناہ ہونے نہ پائے۔ یہ بھی بہت مشکل ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس بات کا مراقبہ کیا کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت اس بات کا استحضار رکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو سن رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مراقبہ کرو، اس کا مراقبہ کرو۔ اس کے مراقبے کے ساتھ کوئی آدمی زنا کر سکتا ہے؟ ان اللہ خبیر بما تعملون کے مراقبے کے ساتھ کوئی آدمی سود لے سکتا ہے؟ ان اللہ خبیر بما تعملون کے ساتھ کوئی رشوت لے سکتا ہے؟ فرمایا اس کا مراقبہ کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، نتیجے میں رب نے ان کا اپنا وجود ہی بھلا دیا، نہ ان کو اپنے نفع کی فکر ہے، خیال ہے، نہ اپنے ضرر اور نقصان کا خیال اور فکر ہے، وہ اپنے سے غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، اس کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو جس کو ہم نے خود اب اس کے نفع نقصان سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ بد کردار لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، اس کا مولا اور معبود ہے۔ آگے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دیکھو ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا، اور جیسے جنت اور جہنم برابر نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے جنتی اور جہنمی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک هم الفائزون، اگر کوئی جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا دیا گیا، اللہ کے غضب اور غصے سے بچ گیا، اللہ کی محبت اس کا پیار مل گیا، وہ کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.